اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ چاٹ لی ہم نے انگلیاں فلسفہ انگلش کی، بولے سے بھی گر قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھا راہ وکھاوے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے یہ قرآن نورانی شیشہ تے سدھا راہ وکھاوے، جو انو پڑھ یارو عمل کماوے سدھا جنت جاوے۔ دوستان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رمضان اور قرآن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، رمضان اور قرآن دونوں اپنے ماننے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں شافع ہوں گے اور ایسے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن کی شفاعت سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بعض لوگ سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک اور قرآن کریم یہ دونوں ایسے سفارش کرنے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے مہر لگا دی، فرمایا یہ ایسے شافع ہیں، ایسے سفارش کرنے والے ہیں جو مشفع ہیں۔ حضور نے فرمایا جن کی شفاعت پہلے ہی قبول ہو چکی ہے، جن کی سفارش کی قبولیت میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور گناہگار بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال کو تولیں گے، بندہ گناہگار ہوگا، اعمال میں کمی نکلے گی، تو اس وقت رمضان المبارک اور قرآن کریم وہاں پہ حاضر ہوں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا تھا، تو میری وجہ سے یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا، بھوک پیاس برداشت کرتا تھا، جماع سے رکا رہتا تھا، تو یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما کے اسے جنت عطا فرما دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم رمضان کی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن بھی سفارشی بن کے آئے گا۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن سے محبت کرتا رہا، قرآن سے پیار کرتا رہا، اور شب و روز اپنی زندگی میں اس نے قرآن کو داخل کیا رہا اور راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اگر اعمال میں کمی کی وجہ سے وہاں مشکل اور پریشانی پیش آئی، کسی دکھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو آقا کریم نے فرمایا جس طرح رمضان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں بندے کے حق میں جا کے سفارش کرے گا۔ اور ہوگا کیا؟ اللہ قرآن کی سفارش کو قبول فرما کے گناہگار بندے کے بخشش فرما دے گا اور درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دونوں ناظرین محترم، قرآن اور رمضان یہ دونوں ایسے برکت والے ہیں کہ جن کی قیامت والے دن سفارش قبول ہو گئی۔ آج ہمیں چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے کثرت سے رکھے، روزوں کو ضائع نہ کرے، رمضان المبارک کا احترام بھی کرے اور روزے رکھیں، اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔